مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آب کوثر کتاب کے کلپ نمبر 13 کے ساتھ حاضر ہیں. حدیث نمبر 101 اور صفحہ نمبر 111 سے شروع کرتے ہیں. سعادت الدارین صفحہ 80، القول بدی صفحہ 108 کے حوالے سے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا ومن صلی علیہ الفا زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا. ہر کے باشد عامل سلو مدام آتش دوزخ شواد باروئے حرام. حدیث نمبر 102. ان اللہ لینظر الی من یصلی علیہ ومن نظر اللہ علیہ لا یعذبہ ابدا. کشف الغبہ جلد 1 صفحہ 269. بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے اس سے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ابدا. حدیث نمبر 103. کشف الغمہ جلد 1 صفحہ 269. زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر سے مزین کرو. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. حدیث نمبر 104. کشف الغمہ صفحہ 269، القول بدی صفحہ 43. من قال اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور رآنی فی منامہ ومن رآنی فی منامہ رآنی یوم القیامت ومن رآنی یوم القیامت شفعت لہ ومن شفعت لہ شارب من حوضی وحرم اللہ جسدہ علی النار. جو شخص یہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کے کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دے گا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. حدیث نمبر 105. وکان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ تعالی جعل لامتی فی الصلاۃ علی افضل الدرجات. رسول اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے میں بہترین درجے مخصوص کر رکھے ہیں. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حدیث نمبر 106. کشف الغمہ صفحہ 271 جلد 1. اقرب ما یکون احدکم منی اذا ذکرنی وصلی علیہ. تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. حدیث نمبر 107.
من صلی علی طاہر قلبہ من نفاقی کما یطہر الثوب الماء، کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 271۔ جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو درود پاک اس کا دل نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حدیث نمبر 108، کشف الغمہ صفحہ 271 جلد 1۔ من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسہ 70 بابا من الرحمہ وَأَلْقَى اللَّهُ مُحَبَّتَهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ فَلَا يُبْغِضُهُ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ نِفَاقٌ۔ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہی شخص بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ حدیث نمبر 109، من لم یصلی علی فلا دین لہ، کشف الغمہ صفحہ 272 جلد 1۔ جس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس کا کوئی دین نہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حدیث نمبر 110، کشف الغمہ صفحہ 272 جلد 1۔ کان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا وضوء لمن لم یصلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس کا وضو نہیں ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک المصطفیٰ ونبیک المجتبی اطیب الطیبین اطہر الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حدیث نمبر 111، بہجۃ المحامل صفحہ 413 جلد 2۔ الدعاء بین الصلاتین لا یرد، وہ دعا جو کہ 2 درودوں کے درمیان ہو وہ رد نہ کی جائے گی۔